ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے چینل پر آپ کو مزیدار ناول ملا کریں گے اور ہر ناول 10 اقساط پر ہوگا۔ تو یہ ہمارے جو ناول ہم نے شیئر کیا تھا اس کی دوسری قسط۔ تو ناول آخری خط کی سرگوشی، قسط نمبر 2، کنویں والی بیوی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ جاوید صاحب کی گاڑی مکان نمبر 17 کے گیٹ کے سامنے رکی۔ ان کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ ڈیش بورڈ پر پڑا تیسرا لفافہ انہوں نے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اندر سے زینب بیگم کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اندر داخل ہوئے۔ مہنور صوفے پر لیٹی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ آنکھیں بند تھیں مگر ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ کنویں، پانی، ٹھنڈا، وہ بلا رہی ہے۔ مہنور کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ زینب بیگم بیٹی کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ جاوید، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ جاوید صاحب نے مہنور کی نبض چیک کی۔ نبض تیز تھی۔ ماتھا چھوا تو برف کی طرح ٹھنڈا تھا مگر جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ جاوید صاحب نے موبائل نکالا۔ نہیں۔ مہنور نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ڈاکٹر نہیں، وہ کہہ رہی ہے دوائی سے نہیں جائے گا۔ کون کہہ رہی ہے بیٹا؟ زینب نے گھبرا کر پوچھا۔ مہنور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سیدھا جاوید صاحب کی طرف دیکھا۔ پاپا، آپ قبرستان گئے تھے نا؟ وہاں پاؤں کا نشان دیکھا؟ جاوید صاحب کا خون خشک ہو گیا۔ انہوں نے مہنور کو قبر کے نشان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ تو ابھی گھر پہنچے تھے۔ تمہیں کیسے پتا؟ جاوید صاحب نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ اس نے بتایا۔ مہنور نے اپنے گلے میں پہنے تعویذ کو چھوا۔ جب سے یہ پہنا ہے میں سن سکتی ہوں۔ وہ کنویں سے بولتی ہے، کہتی ہے میرا نام بھی مہنور تھا۔ زینب بیگم نے فوراً بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ استغفر اللہ، کچھ نہیں ہے بیٹا، تمہارا وہم ہے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ انسپکٹر ریاض فورینسک ٹیم کے ساتھ آ گیا تھا۔ فورینسک والوں نے دونوں لفافے، خط اور تعویذ کے فوٹو لیے۔ تعویذ کو چھونے سے پہلے ایکسپرٹ نے دستانے پہنے۔ جیسے ہی اس نے تعویذ کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا، تھیلی کے اندر عجیب سی دھند جم گئی۔ یہ کیا ہے؟ ایکسپرٹ حیران ہوا۔ ٹیمپریچر نارمل ہے مگر کنڈنسیشن ہو رہی ہے۔ انسپکٹر ریاض نے جاوید صاحب کو ایک طرف لے جا کر پوچھا، قبرستان والی بات؟ جاوید صاحب نے سب کچھ بتا دیا۔ کتبے پر لکیر، ننگے پاؤں کا نشان اور گاڑی میں ملا تیسرا لفافہ۔ تیسرا لفافہ دیکھ کر انسپکٹر کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ جاوید بھائی، معاملہ عام نہیں ہے۔ میں نے رات کو سلیم مرزا کی فائل نکلوائی تھی۔ اس میں ایک اور بات لکھی تھی جو میں نے آپ کو نہیں بتائی۔ کیا؟ سلیم مرزا کی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا تھا۔ اس پر بھی ویسی ہی لکیر بنی تھی اور نیچے لکھا تھا ملیر کا کنواں۔ ہم اس وقت سمجھے کہ شاید کوئی پتہ ہے مگر ملیر میں تو درجنوں پرانے کنویں ہیں۔ ملیر کا کنواں، مہنور کا کنویں والی بیوی کا ذکر، سب جڑ رہا تھا۔ انسپکٹر کے جانے کے بعد جاوید صاحب نے زینب سے کہا، امی کے صندوق میں کوئی اور چیز بھی تھی؟ کوئی ڈائری، کوئی خط؟ زینب سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، ایک کاپی تھی، سرخ جلد والی۔ امی کہتی تھی یہ نانی کی ہے۔ میں نے کبھی کھول کر نہیں دیکھی۔ زینب بھاگ کر صندوق نکال لائی۔ کاپی نکالی۔ کاپی بہت پرانی تھی، صفحے پیلے ہو چکے تھے۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، زبیدہ بیگم بنت رحمت خان 1947۔ زبیدہ بیگم زینب کی نانی کا نام تھا۔ وہ تقسیم کے وقت ہجرت کر کے آئی تھی۔ جاوید صاحب نے کاپی کھولی۔ شروع کے صفحات پر روزانہ کی باتیں لکھی تھیں، قیمت، سودا، گھروں کے کام، مگر 20ویں صفحے پر جا کر لکھائی بدلی ہوئی تھی۔ سیاہی بھی مختلف تھی۔ 15 اگست 1947، آج ہم نے حویلی چھوڑی۔
अब्बा ने कहा, जान बचाना ज़रूरी है, मगर महानूर नहीं मान रही। कहती है मैं कुआं नहीं छोड़ूंगी। कहती है इसमें मेरा वादा कैद है। महानूर, फिर वही नाम। ज़ैनब और जावेद ने एक दूसरे को देखा। आगे पढ़ा। 17 अगस्त 1947। हम कैंप में हैं। महानूर हमारे साथ नहीं। अब्बा कहते हैं वो ज़िद करके हवेली में ही रह गई। मैंने अब्बा से लड़ाई की। अब्बा ने थप्पड़ मारा। कहा वो अब मर गई होगी। फसादियों ने सारा गांव जला दिया। 20 अगस्त 1947। मुझे ख्वाब आया। महानूर कुएं में खड़ी थी। उसके हाथ में एक तावीज़ था, वही तावीज़ जो अब्बा ने उसे दिया था। बोल रही थी, ज़ुबैदा मेरा वादा याद रखना, मेरी लकीर पर कोई और महानूर आएगी उसे बचाना, वरना मैं उसे ले जाऊंगी। हर नस्ल से एक महानूर मेरी होगी। कापी जावेद साहब के हाथ से गिर गई। हर नस्ल से एक महानूर। ज़ैनब की नानी ज़ुबैदा, उसकी बेटी यानी ज़ैनब की अम्मी का नाम सुगरा था, वो महफूज रही। सुगरा की बेटी ज़ैनब, वो भी महफूज रही। अब ज़ैनब की बेटी महानूर। लकीर सीधी थी। नानी की नस्ल में महानूर नाम नहीं आया था, इसलिए वो महफूज रही। अब पहली बार ज़ैनब ने अपनी बेटी का नाम महानूर रखा था। ये क्या मुसीबत है जावेद। ज़ैनब रोने लगी। मैंने तो सास के कहने पर नाम रखा था, मुझे क्या पता था। महानूर जो अब तक खामोश थी बोली, अम्मी नानी की डायरी में आगे क्या लिखा है। आगे के सफ़ात पर ज़ुबैदा बेगम ने लिखा था कि वो 1950 में वापस अपने गांव गई थी। गांव का नाम था मोहनपुर, जो अब मलीर के करीब किसी जगह था। हवेली जल चुकी थी मगर कुआं सलामत था। कुएं के पास ज़ुबैदा को एक छोटी सी पोटली मिली थी। उसमें वही तावीज़ था और एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, वादा नहीं टूटेगा, लकीर मिटेगी नहीं, 22 साल पर हिसाब होगा। डायरी का आखिरी सफ़ा खाली था, उस पर सिर्फ एक लकीर खींची गई थी। जावेद साहब उठे। मैं मोहनपुर जा रहा हूँ, वो कुआं ढूंढता हूँ। मैं भी चलूँगी, महानूर ने कहा। हरगिज़ नहीं, तुम घर से नहीं निकलोगी, ज़ैनब ने सख्ती से कहा। अम्मी वो मुझे बुला रही है, अगर मैं नहीं गई तो वो खुद आ जाएगी, और तब शायद आप लोग मुझे रोक ना पाओ। महानूर की आवाज़ में अजीब सा सुकून था, जैसे वो कोई और बोल रही हो। आखिर तय हुआ कि वो तीनों जाएंगे। इंस्पेक्टर रियाज को भी इतला दे दी। मलीर से आगे कच्चे रास्ते पर गाड़ी चलती रही। 2 घंटे बाद एक वीरान सा गांव आया। पुराने लोगों से पूछने पर पता चला कि मोहनपुर अब लाल बस्ती कहलाता है। पुराने लोगों में से एक 80 साल के बाबा ने हवेली का बताया। वो जली हुई हवेली, वो तो शॉपिंग प्लाजा बन रहा है। कुआं कल ही मज़दूरों ने बंद किया है, बिल्डोज़र चल रहा है। कुआं बंद। तीनों भागे भागे उस जगह पहुँचे। वाकई एक बहुत बड़ा प्लाजा बन रहा था। जहाँ हवेली थी वहाँ अब बुनियादें खुदी हुई थीं। एक तरफ मिट्टी का ढेर था। ढेर के नीचे से एक टूटे हुए कुएं का मंदिर नज़र आ रहा था। मज़दूर उस पर मिट्टी डाल रहे थे। रुक जाओ, जावेद साहब चिल्लाए। ठेकेदार आया। क्या मसला है साहब? यह कुआं बंद नहीं कर सकते, रुक जाओ। ठेकेदार हंसा। साहब ये मेरी ज़मीन है, कागज़ मेरे पास हैं, आप कौन होते हो रोकने वाले? उसी वक्त महानूर की हालत बिगड़ने लगी। वो कुएं की तरफ देखकर चिल्लाने लगी। वो दब रही है, सांस नहीं आ रहा, निकालो उसे। महानूर भागकर मिट्टी के ढेर पर चढ़ गई। उसने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। यहाँ है वो, यहीं। मज़दूर हैरान होकर रुक गए। महानूर ने मिट्टी हटाई तो नीचे से कुआं का पुराना ढक्कन नज़र आया। लकड़ी का ढक्कन। ढकने पर वही लकीर कुनिंदा थी। जावेद साहब ने ठेकेदार को पैसे देकर मज़दूरों से ढकना हटवाया। ढकना हटते ही कुएं से एक ठंडी हवा का भभका बाहर आया। सब लोग 2 कदम पीछे हट गए। कुएं में नीचे अंधेरा था। पानी की आवाज़ आ रही थी। महानूर कुएं के मंदिर पर झुक गई। वो नीचे है, देख रही है मुझे। ज़ैनब ने बेटी को खींचकर पीछे किया।
خدا کے لیے دور ہٹو۔ انسپکٹر ریاض بھی پہنچ گیا تھا۔ اس نے ٹارچ جلائی اور کنویں میں روشنی ماری۔ پانی بہت نیچے تھا، تقریباً سوکھ چکا تھا۔ کیچڑ تھی، کیچڑ میں کچھ چمکا۔ وہ کیا ہے؟ انسپکٹر نے کہا۔ رسی منگوائی گئی۔ ایک مزدور رسی کے سہارے نیچے اترا۔ 2 منٹ بعد وہ اوپر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صندوق تھا، لوہے کا زند آلود صندوق۔ صندوق کھولا گیا۔ اندر سے ایک گڑیا نکلی، کپڑے کی گڑیا۔ گڑیا کا ایک ہاتھ غائب تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہی تعویذ جیسا ایک چھوٹا تعویذ تھا۔ گڑیا کے ماتھے پر بھی ویسی ہی لکیر بنی تھی۔ گڑیا کے ساتھ ایک کاغذ تھا، پلاسٹک میں لپٹا ہوا، اس لیے خراب نہیں ہوا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، میں ماہنور بنت رحمت خان، 16 سال، 17 اگست 1947۔ ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، فسادی آ گئے، میں کنویں میں چھپ گئی، مگر وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی لکیر کسی اور ماہنور کو دوں گی جو میرے نام پر ہوگی 22 سال کی عمر میں، تب میں آزاد ہو جاؤں گی۔ یہ گڑیا میری ہے، اس پر میرا نشان ہے، جس کے پاس یہ آئے گی وہ میری ہوگی۔ سب ساکت رہ گئے۔ یعنی 1947 والی ماہنور فسادیوں سے بچنے کے لیے کنویں میں چھپ گئی تھی۔ شاید وہی مر گئی، اور مرنے سے پہلے اس نے وعدہ کیا، بد دعا دی یا منت مانی کہ ہر نسل میں جو لڑکی اس کے نام پر ہوگی 22 سال کی عمر میں وہ اسے لے جائے گی۔ اور تعویذ شاید اس وعدے کی مہر تھا جو اب زینب کی ماہنور کے گلے میں تھا۔ تو اب کیا کروں؟ زینب نے روتے ہوئے پوچھا۔ میری بچی کو کیسے بچائیں؟ انسپکٹر ریاض نے کہا۔ ڈائری کے مطابق زبیدہ بیگم نے تعویذ سنبھال کر رکھا تھا، شاید یہی حفاظت تھی۔ تبھی سغرا بیگم اور زینب، آپ محفوظ رہیں کیونکہ آپ کا نام ماہنور نہیں تھا۔ مطلب یہ تعویذ ماہنور کے پاس رہنا چاہیے؟ جاوید صاحب نے پوچھا۔ شاید، مگر ڈائری میں یہ بھی لکھا ہے کہ وعدہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی وہ پھر بھی آئے گی۔ ماہنور، جو اب تک گڑیا کو دیکھ ہی رہی تھی، بولی، وہ کہہ رہی ہے کہ حساب پورا کرنا ہے۔ یا تو میں جاؤں گی یا کوئی اور ماہنور۔ کوئی اور ماہنور کہاں سے آئے گی؟ زینب چلائیں۔ اسی وقت انسپکٹر ریاض کا فون بجا۔ اس نے فون سنا اور اس کا رنگ فق ہو گیا۔ کیا ہوا ریاض؟ جاوید صاحب نے پوچھا۔ تھانے سے فون تھا، آپ کے پرانے ناظم آباد والے گھر کے پڑوسی نے فون کیا۔ کہہ رہا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر ایک عورت کھڑی ہے، سفید لباس میں۔ وہ گھر کا نام لے کر پوچھ رہی ہے کہ ماہنور کہاں ہے۔ کہہ رہی ہے آج 3 ہفتے پورے ہونے والے ہیں۔ تینوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ آ چکی تھی اور ابھی ماہنور کی سالگرہ میں پورے 3 ہفتے باقی تھے۔ مطلب وہ 3 ہفتے پہلے ہی کیوں آ گئی؟ کیوں؟ جاوید صاحب نے تیسرا لفافہ جیب سے نکالا جو گاڑی میں ملا تھا۔ اسے کھولا، اندر وہی ایک سطر تھی، وقت شروع ہو چکا ہے۔ نیچے چھوٹے سے الفاظ میں لکھا تھا، اس بار حساب جلدی ہوگا کیونکہ تم نے کنواں بند کر دیا۔ سب نے کنویں کی طرف دیکھا۔ مزدور ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ کنویں سے مٹی کے ڈھیر کے نیچے سے پانی کی آواز کے ساتھ ساتھ اب ایک اور آواز آ رہی تھی، کسی کے سسکنے کی آواز، اور پھر کھٹ کھٹ کھٹ۔ کنویں کے اندر سے بند کیچڑ کے نیچے سے کوئی ڈھکن پر دستک دے رہا تھا۔ جاری ہے۔ قسط نمبر 2 کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں سفید لباس والی عورت کون ہے؟ کیا سلیم مرزا نے ایک چوتھا خط بھی لکھا تھا؟ اور حساب جلدی کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب ہمیں اگلی والی قسط میں پتہ چلے گا۔ تو آپ بھی چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اسی طرح کے مزیدار سسپینس والے ناولز آپ کے پاس پہنچتے رہیں اور آپ بھی ان ناول سے لطف اندوز ہوں۔